اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 20 شروع ہو رہا ہے۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون۔ کل جو سبق تھا اس کی آخری آیت تھی اللہ خیر اما یشرکون، یہ بتاؤ اللہ بہتر ہے یا وہ اللہ کے ساتھ جو اوروں کو شریک بنا رہے ہیں وہ بہتر ہیں۔ یہ کل کا سبق تھا، اس کی آخری آیت تھی، یہاں پہ ہمارا سبق مکمل ہوا تھا۔ اب آج کے سبق کے اندر اس چیز کے دلائل دیے جا رہے ہیں کہ اللہ کی ذات کا کسی کے ساتھ موازنہ ہے ہی نہیں، وہ بے مثال ذات ہے۔ لہذا اللہ کے ساتھ جو اوروں کو شریک بناتے ہیں تو ان کے پاس کوئی ایسی وجہ ہے ہی نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک بنایا جا سکے۔ دیکھتے ہیں جی، امن کون ہے جس نے، امن کون ہے جس نے خلقہ پیدا کیا، السماوات آسمانوں کو، والارض اور زمینوں کو، وانزل اور کون ہے جس نے اتارا، لکم تمہارے لیے، من السماء آسمان سے، ماء پانی، وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً اور کون ہے کہ جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا یعنی بارش برسائی، فَأَنبَتْنَا اور پھر ہم نے اگائے، بِهِ فَأَنبَتْنَا پھر ہم نے اگائے۔ اچھا یہاں سے نا تھوڑا سا انداز گفتگو تبدیل ہو گیا، تھوڑا سا ہم نے اگائے۔ اب پچھلا جو گفتگو کا انداز چل رہا ہے کس نے پیدا کیا، کس نے پانی اتارا، اب یہاں سے ہم نے اگائے تو یہ پچھلے سوالوں کا جواب ہے، ہم یعنی اللہ تعالیٰ۔ بارش کس نے برسائی، وہ اللہ تعالیٰ نے۔ آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا کون ہے، اللہ تعالیٰ، اور ہم ہی ہیں۔ فَأَنبَتْنَا پھر ہم نے ہی اگائے، بِهِ اس پانی سے، حدائق حدائق حدیقتن کی جمع ہے، باغات کو کہتے ہیں، حدائق باغات، ذات بہجہ انتہائی خوش نما، ذات بہجہ خوش نما، فانبتنا به حدائق ذات بہجہ اور پھر ہم نے اس پانی سے جو ہم نے آسمان سے اتارا اس سے ہم نے بڑے خوبصورت اور بڑے خوش نما باغات اگائے۔ ما کانا نہ تھا، لکم تمہارے اختیار میں، ما کان لکم تمہارے اختیار میں نہ تھا، ان تنبتو کہ تم اگا سکو، شجرہا ان درختوں کو، یا ان باغات کے درختوں کو اگا سکو، تمہارے تو اختیار میں ہی نہیں، تمہارے بس میں ہی نہ تھا۔ اِلٰہٌ کیا ہے کوئی معبود، مع اللہ اللہ کے ساتھ، کیا ہے کوئی معبود، کیا ہے کوئی الہ اللہ کے ساتھ، جس نے آسمان و زمین بنایا ہو، جو بارش برساتا ہو، جو زمین سے پیداوار اگاتا ہو، نہیں۔ بل حقیقت یہ ہے، ہم یہ قوم ایسے لوگ ہیں، یعدلون جو اللہ کے ساتھ شرک کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اوروں کو اللہ کا شریک بنا رہے ہیں۔ ویسے یعدلون عادل سے ہے، عادل کا مطلب ہے برابر، عادل برابری کو کہتے ہیں، تو یعدلون کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اوروں کو بھی اللہ کے برابر بنا رہے ہیں، یہی شرک ہے۔ بل ہم قوم یعدلون یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک بنا رہے ہیں، اوروں کو اللہ کے برابر قرار دے رہے ہیں۔ امن کون ہے جس نے، جعل بنایا، الارض زمین کو، قرارا پرسکون،
کون ہے جس نے زمین کو پرسکون بنایا، جائے قرار بنایا، ٹھہرنے کی اور زندگی گزارنے کی جگہ بنایا، وجعل اور چلائے، خلالہا اس زمین کے درمیان میں، انہارا دریا، انہار نہر کی جمع ہے، اور دریا چلائے، وجعل اور کون ہے جس نے رکھے، لہا اس زمین کے اوپر، رواسیا پہاڑ، وجعل لہا رواسیا اور کون ہے جس نے اس زمین کے اوپر پہاڑ رکھے، وجعل اور کون ہے جس نے بنائی، بین البحرین دو دریاؤں کے درمیان، حاجزہ رکاوٹ اور آڑ، کون ہے کہ جس نے دو دریاؤں کے درمیان ایسی آڑ اور رکاوٹ بنائی کہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں لیکن آپس میں مکس نہیں ہوتے۔ الہ مع اللہ، کیا ہے کوئی اللہ کے ساتھ معبود؟ بل حقیقت یہ ہے کہ اکثرہم اکثر لوگ، لا یعلمون خحقیقت کو جانتے ہی نہیں ہیں، اکثر لوگ لا علم ہیں، اکثر لوگ جاہل ہیں، اسی لیے وہ لوگوں کو خدا کے قریب بناتے ہیں، وہ خدا جیسا بنانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ لوگوں کو خدائی صفات دیتے ہیں، جاہل ہیں، لوگوں کو سجدے کرتے ہیں، جاہل ہیں، وہ لوگوں سے دعائیں کرتے ہیں، جاہل ہیں۔ امن کون ہے جو یجیب المضطر سنتا ہے، یجیب سنتا ہے، المضطر مضطر بے بس، جو بے بس کی پکار کو سنتا ہے، اذا دعا جب بے بس اس کو پکارتا ہے۔ کون ہے جو پریشان حال، بے بس، مشکل میں گھرے ہوئے شخص کی پکار کو سنتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے، وَيَكْشِفُ اور پھر وہ دور بھی کر دیتا ہے، السوء تکلیف کو، پریشانی کو، جو تکلیف اور پریشانی اس کو دور بھی کر دیتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ اور کون ہے جو تمہیں بناتا ہے، خلفاء الارض زمین کے اندر جانشین، پہلے چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اوروں کو زمین کے اندر آباد کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے، یہ موت جو ہے نا، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے۔ اگر موت نہ ہوتی، ہمارے دادے پردادے، لکڑ دادے، سکڑ دادے، دادیاں پردادیاں، لکڑ دادیاں، سکڑ دادیاں، ہماری چچیاں، تائیاں، پھوپھیاں، اوپر تک ہمارے دادے پردادے، لکڑ دادے، نانے نانے سارے ہوتے، ہم تو پریشان ہو، خدایا کس مصیبت میں پھنس گئے۔ موت ہے، زمین کو ہموار رکھتی ہے اور ماحول کو آسان رکھتی ہے۔ بظاہر دیکھنے میں یہ موت بڑی تکلیف دہ بھی لگتی ہے اور ڈرتا ہے ہر انسان موت سے، لیکن حقیقت یہ بھی ہے کہ یہ موت جو ہے یہ بہرحال بڑی حد تک باعث رحمت بھی ہے، ورنہ ہر گھر کے اندر جہاں 10 بندے ہیں وہاں 100 بندے ہوتے، وہاں 100 بندے ہوتے۔ اس وقت زمین کے اندر تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی 8 ارب سے زائد انسان ہے، 8 ارب سے، اگر یہ موت نہ ہوتی اور یہ 50 کھرب انسان زمین پہ ہوتا، 50 کھرب انسان زمین پہ ہوتا تو سانس نہ لے پاتا آدمی، سانس نہ لے سکتا، آکسیجن ختم ہو جاتی۔ تو وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ اور اللہ تمہیں زمین کے اندر جانشین بناتے ہیں، زمین کے اندر خلیفہ بناتے ہیں۔ الہ مع اللہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ قلیلا ما تذکرون تم بہت کم سوچتے ہو، بہت کم غور و فکر کرتے ہو۔ امن کون ہے جو یہدیکم تمہیں راستہ دکھاتا ہے، فی ظلمات الارض ظلمات اندھیرے، البر خشکی، والبحر اور تری، کون ہے جو تمہیں خشکی اور تری زمین اور سمندروں کی تاریکیوں میں راستہ دکھاتا ہے، وَمَن يُرْسِلْ اور کون ہے جو بھیجتا ہے، الریاح ہواؤں کو، بشرن خوشخبری والی بنا کر، بین یدی رحمتی اپنی رحمت کے نازل کرنے سے اور رحمت کے بھیجنے سے پہلے۔ الہ مع اللہ کیا ہے کوئی اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ تعالی اللہ اللہ
اللہ برتر ہے عما یشرکون، اس سے جو لوگ اللہ کے ساتھ شریک بنا رہے ہیں. لوگ جو اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک بنا رہے ہیں، اللہ ان سب سے پاک ہے، برتر ہے. امن یبدا، کون ہے جو ابتداءً الخلق پیدا کرتا ہے، شروع میں پیدا کرتا ہے، ثم یعیدہ، پھر دوبارہ بھی پیدا کرے گا. آپ اس کو دوبارہ زندہ کہہ سکتے ہیں، دوبارہ پیدا کرنا کہہ سکتے ہیں. یبدأ الخلق، جو ابتداءً بھی پیدا کرتا ہے، ثم یعیدہ، پھر دوبارہ بھی پیدا کرے گا. وَمَن يَرْزُقُكُمْ، کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے، من السماء، آسمان سے، والارض، اور زمین سے. اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا ہے کوئی معبود اللہ کے ساتھ؟ قل، آپ ان سے کہیے، ہاتھو، لاؤ، برہانکم، اپنی دلیل، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. اوروں کو معبود بناتے ہو، اوروں کو الہ بناتے ہو، تو کوئی دلیل تو لاؤ نا. اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے دلیلیں رکھ رہے ہیں، ان میں سے کوئی دلیل لے آؤ. جناب ہمارے معبود یہ کرنے پر قادر ہیں، کوئی دلیل لے آؤ. قل، آپ فرمائیے، ہاتھو، لاؤ، برہانکم، اپنی دلیل، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. قل، آپ فرمائیے، لا یعلم، نہیں جانتا، من، جو مخلوقات، فی السماوات، آسمانوں میں ہیں، والارض، اور زمینوں. لا يعلم من فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کے، الغیب، غیب کو. لا يعلم من فی السماوات والارض الغیب، آسمانوں اور زمینوں کے غیب کو کوئی نہیں جانتا، الا اللہ، اللہ کے سوا. الا اللہ، اللہ کے سوا. آج انسان کی بڑی ترقی کی ہے، انسان نے، اس میں کوئی شک نہیں. بہت آگے تک انسان پہنچ چکا ہے، بہت آگے تک. لیکن بہت محنت کے باوجود، بہت کوشش کے باوجود، بہت ایڈوانسمنٹ کے باوجود، اور بہت ترقی کے باوجود، جو معلوم کائنات ہے وہ 14 طبق ہیں. 14 طبق. 14 طبق سے کیا مراد ہے؟ 7 آسمان، 7 زمینیں، 14 طبق ہیں. بہت کوشش کے باوجود، بڑی کامیابی کے باوجود، بڑی ذہانت اور کے استعمال کے باوجود، عقل کے استعمال اور وسائل کے استعمال کے باوجود، انسان 14 میں سے صرف ایک طبق کے اندر ابھی تک گھوم رہا ہے. باقی 13 جو طبق ہیں اس کا اسے اندازہ ہی نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں. اور جو ایک طبق جو ہے، یعنی یہ زمین سے آسمان کے درمیان، آسمان دنیا سے جو زمین ہے اس کے درمیان کا جو ایک طبق آپ کہہ لیجئے، تو اس کا انسان شاید ابھی صرف کوئی 5% کہہ سکتے ہیں معلوم کر پایا ہے. 95% کا تو ابھی اسے آئیڈیا ہی نہیں ہے، اندازہ ہی نہیں ہے. پھر چلیں زمین میں، تو کہیں کسی ایک زمین کے حصے میں کچھ نہ کچھ انسان بھاگ دوڑ شروع کر چکا ہے، لیکن آسمان جو ہیں ان تک تو انسان کی کسی درجے میں رسائی ہے ہی نہیں. واللہ عالم، آسمانوں میں اللہ کی کتنی مخلوقات ہیں، کون کون سی مخلوقات ہیں. ابھی تو ہمیں کبھی کبھی سائنسدان کہتے ہیں کہ جناب کوئی خلائی مخلوقات ہیں، فضائی مخلوقات ہیں، ایلین ٹائپ جو کہتے ہیں، تو وہ ہیں، ابھی آئیں گے وہ بھی. ابھی تو ان کے ساتھ ہمارا رابطہ ہونا ہے، ابھی ہماری ان کے ساتھ لڑائیاں ہونی ہیں، ابھی ہماری ان کے ساتھ جنگیں ہونی ہیں. ٹھیک ہے، ابھی تو پتہ نہیں وہ کون سی مخلوقات ہیں، وہ کس فضا کے کس حصے میں ہیں، اور کائنات کے کس حصے میں ہیں وہ. تو الہ مع اللہ، کون ہے جو اللہ کے سوا آسمانوں اور زمینوں کے غیب کو جانتا ہو؟ جو پوشیدہ ہے، جو کچھ نظروں سے کوئی نہیں جانتا، وہ اللہ جانتے ہیں. وما یشعرون، اور لوگ تو یہ بھی نہیں جانتے، ایان یبعثون، کہ انہیں کب دوبارہ زندہ کیا جائے گا، دوبارہ انہیں اٹھایا جائے گا، زندہ کیا جائے گا. کب زندہ کیا جائے گا انہیں یہ بھی نہیں پتا. لوگوں کو جو مر گیا ہے اس سے پوچھو تو انہیں کب زندہ ہونا ہے پتہ نہیں. کرنا بھی اللہ نے ہے، اور کب کرنا ہے یہ بھی اللہ کے علم میں ہے. بل ادارکا، تھک کر رہ گیا ہے، علمہم، ان کا علم،
فی الآخرہ، آخرت کے بارے میں، آخرت کے بارے میں ان کا علم تھک کر رہ گیا ہے. بل ہم فی شک منہا، بلکہ یہ اس کے بارے میں شک میں ہیں. بل ہم، بلکہ یہ، منہا اس آخرت کے بارے میں، عمون، اندھے ہیں. انکار کرنے کی وجہ حقیقت نہیں ہے، دلائل نہیں ہے. مطلب اگر کوئی آخرت کا انکار کرتا ہے تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ اس کے پاس بڑے دلائل ہیں، بلکہ اس کا علم ہی بیچارہ وہاں تک نہیں پہنچ پا رہا. اور نہ ماننے کی وجہ اس کا اپنا شک ہے، اور نہ ماننے کی وجہ اس کا اپنا اندھا پن ہے. ایک شخص اندھا ہے، نابینا ہے، اگر اسے کہا جائے جناب سورج نکلا ہوا، وہ کہتا ہے نہیں نکلا ہوا بھائی، مجھے نظر ہی نہیں آ رہا. چاند نکلا ہوا، نہیں نکلا ہوا، مجھے نظر ہی نہیں آ رہا. اب چاند ہے لیکن یہ اندھا ہے، آخرت ہے، نہ ماننے والے اندھے، نہ ماننے والے اندھے. اگر کسی شخص کو جس کے پاس زیادہ رسائی نہ ہو، اگر اسے کائنات کی بڑی غیر یقینی کی بات بتائی جائے، بڑی حیران کن، وہ کہے گا بھائی میں ماننے کو تیار نہیں، میں ماننے کو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چیز موجود نہیں ہے، وہ چیز موجود ہے. وجہ یہ ہے کہ اس بیچارے کا علم ہی وہاں تک نہیں پہنچ پا رہا. وَلِدَّارَكَ عِلْمُهُمْ، ان کا علم ہی نہیں پہنچ پا رہا آخرت تک. ان کی جہالت ہے، ان کا اندھا پن ہے، ان کی بے یقینی ہے، جبکہ وہ آخرت جو ہے وہ بالکل یقینی ہے. وقال الذين كفروا، اور کہتے ہیں کافر لوگ، اذا، کیا جب، كنا ترابا، ہم مٹی مٹی ہو جائیں گے، وآباؤنا، اور ہمارے آباء و اجداد، انا لمخرجون، کیا ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. لفظی معنی تو نکالنے کا ہے نا، زمین سے نکالے جائیں گے، قبروں سے نکالے جائیں گے. انا لمخرجون، کیا ہم دوبارہ نکالے جائیں گے. لقد، یقیناً، وعدنا، وعدے کیے گئے، ہذا، یہ، نحن، ہم سے بھی، وآباؤنا، اور ہمارے آباء و اجداد سے بھی، من قبل، جو اس سے پہلے جا چکے. یہ ایسے ہی بس ہمیں بھی ڈرایا گیا ہے، ہمارے آباء و اجداد کو بھی ڈرایا گیا کہ مرو گے تو زندہ ہوگے. ان ھذا، نہیں ہے یہ، الا، مگر، اساطیر الاولین، پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں. یہ محض پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں. قل، آپ ان سے کہیے، سیروا فی الارض، چل پھر کے دیکھو زمین میں، فانظروا، اور دیکھو، کیف کان، کیسا ہوا، عاقبت، انجام، المجرمین، مجرموں کا. اب یہاں جو بات عجیب سی لگتی ہے، بھئی وہ پوچھ رہے ہیں قیامت کا. ہمیں بھی بتایا گیا، ہمارے باپ دادا کو بھی، سب کہانیاں ہیں، بس کوئی آخرت نہیں ہے. ہیہات ہیہات لما توعدون. اور اللہ تعالیٰ دلیل کیا دے رہے ہیں؟ دلیل یہ دے رہے ہیں کہ ان سے کہو کہ چل پھر کے دیکھو زمین کے اندر کہ جو مجرم تھے یا جو انکار کرنے والے تھے ان کا انجام کیا ہوا. بھئی اس کو قیامت سے کیا تعلق ہے؟ اس کا قیامت سے کیا تعلق ہے؟ وہ کوئی اور بات کہہ رہے ہیں، اللہ کوئی اور دلیل دے رہے ہیں. نہیں، تعلق بڑا گہرا ہے. وہ یہ جو تم سے پہلے تھے نا، جنہوں نے ایسی باتیں کی، ہم نے ان سے کہا تھا تم پر عذاب آئے گا، وہ کہتے تھے کوئی عذاب نہیں آتا، سب جھوٹ ہے، کوئی عذاب نہیں آتا، ایسے ہی دھمکیاں. بلکہ وہ کہتے تھے لاؤ عذاب. تو پھر کیا ہوا؟ عذاب آیا کہ نہیں آیا؟ جاؤ جا کے خود دیکھو. جس طرح ہم یہ کہتے تھے نا عذاب آئے گا، اور پھر ان پر عذاب آیا، اور جاؤ جا کر دیکھو، اسی طرح ہم کہتے ہیں قیامت آئے گی، قیامت آئے گی. جس طرح ہماری یہ بات سچی ثابت ہوئی ہے، اسی طرح ہماری وہ بات بھی سچی ثابت ہوئی. یقین نہیں آتا تو جاؤ، جن سے ہم نے وعدے کیے تھے عذاب کے، جاؤ ان کے محلات جو کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے دیکھ کے آؤ، ان کے علاقے جو تباہ و برباد ہوئے پڑے دیکھ کے آؤ. نہیں مانتے تھے نا، آ گیا عذاب. اسی طرح تم نہیں مانتے ہو نا آخرت کو، تو وہ بھی آ جائے گی. قل، آپ ان سے کہیے، سیرو، چلو پھرو، فی الارض، زمین میں، فانظروا، دیکھو، کیف کان عاقبۃ المجرمین، وہ جو پہلے مجرم تھے ان کا انجام کیا ہوا. ولا تحزن، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ پریشان نہ ہوئیے، علیہم، ان پر، ولا تکن، اور نہ ہوئیے آپ، فی ضیق، تنگ دل، مما یمکرون،
ان کی سازشوں کی وجہ سے، جو یہ سازشیں کر رہے ہیں نا، آپ اس سے پریشان بھی نہ ہوئیے، آپ تنگ دل بھی نہ ہوئیے۔ وَيَقُولُونَ، یہ لوگ کہتے ہیں، مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، اچھا جی وہ وعدہ پھر کب آنا ہے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یہ کہتے ہیں نا عذاب کا وعدہ یا آخرت کا وعدہ کب آنا ہے اگر تم سچے ہو۔ قل، آپ ان سے کہیے، عسا، عین ممکن ہے، ان یکون ردف لکم، کہ تمہارے سر پہ پہنچ چکا ہو۔ ردیفہ ردیف سے ہے، اور ردیف جو ہے یہ اردو گرامر کی اصطلاح ہے، اور ردیف اصلاً کہتے ہیں گھوڑے پر دو شخص سوار ہوتے ہیں نا، جو پیچھے بیٹھا ہوا ہوتا ہے اس کو ردیف کہتے ہیں، جو پیچھے بیٹھا ہوا ہوتا ہے ردیف، یعنی بالکل سر پہ پہنچ چکا، ردیف بالکل ساتھ لگا ہوا۔ عسا ان یکون، عین ممکن ہے کہ ردف لکم، تمہارے سر پہ پہنچ چکا ہو، بعض الذی، کچھ حصہ اس کا، تستعجلون، جس کی تم جلدی مچا رہے ہو، عین ممکن ہے۔ اور پھر ہم ابھی جب گئے تھے حج پہ تو بدر کے میدان میں بھی گئے، جہاں غزوہ بدر ہوا، وہاں پر مسجد عریش بھی ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ مبارک تھا۔ تو پھر ہمیں ایک جگہ کے بارے میں لوگوں نے بتایا، ابھی اب 100% یقین سے تو نہیں، لیکن بہرحال پھر بھی، وہ جو کلیب بدر تھا، کلیب بدر وہ کنواں تھا، بدر کا کنواں، کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نا سارے مشرکین کی لاشیں پھینکوائی تھی۔ تو اس وقت پھر جب ساری لاشیں اکٹھی ہو گئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایک کا نام لے کر کہا، بولو، میں تمہیں نہیں کہتا تھا عذاب آئے گا؟ مذاق اڑاتے تھے، نہیں مانتے تھے نا، یہ دیکھو آ گئے، ایک ایک کا نام لے لے کر آپ نے فرمایا، اے فلاں، اے ابو جہل، عمرو بن الحشام، اے عتبہ، اے فلاں، میں تمہیں ڈراتا تھا نا اسی دن سے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں آگاہ کرتے تھے نا اسی دن سے، اور تم مذاق اڑاتے تھے، آ گیا۔ تو بعض الذی عسى ان یکون ردف لکم بعض الذی تسعون، ممکن ہے کہ وہ جس کی تم جلدی مچا رہے ہو وہ تمہارے سر پہ پہنچ چکا ہو۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک آپ کا رب، لذو فضل علی الناس، وہ تو لوگوں پہ بڑا مہربان ہے، ولیکن اکثرہم، لیکن انسانوں کی جو اکثریت ہے، لا یشکرون، وہ شکر ادا نہیں کرتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک آپ کا رب، لَيَعْلَمُ، خوب جانتا ہے، مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ، جو یہ لوگ اپنے سینوں میں چھپا رہے ہیں، وَمَا يُعْلِنُونَ، اور جو کچھ یہ لوگ ظاہر کر رہے ہیں، آپ کا رب خوب جانتا ہے۔ وَمَا، اور نہیں ہے، مِنْ غَائِبَةٍ، کوئی بھی پوشیدہ چیز، فِي السَّمَاء، آسمان میں، وَالْأَرْضِ، اور زمین میں، الا، مگر، فی کتاب مبین، وہ ایک بڑی محفوظ کتاب کے اندر سب کچھ لکھا ہوا ہے، اور اس محفوظ کتاب کو آپ اللہ کا علم کہہ سکتے ہیں، علم الہی کہہ سکتے ہیں، لوح محفوظ بھی کہہ سکتے ہیں، اور لوح محفوظ اصلاً علم الہی ہے۔ تو ارے بھائی، تو چھوٹا سا انسان، ٹھیک ہے، 4 سوچیں تیرے دماغ میں ہیں، اور تیرا خیال یہ ہوگا کہ اللہ کو نہیں پتا کہ میں کیا سوچ رہا ہوں۔ ارے اللہ تو آسمان اور زمین کے اندر کوئی بھی چیز ہے تو وہ سب اللہ کے علم میں، اللہ تو ان کو بھی جانتے ہیں، تیرے 4 خیالات کو اور 4 سوچوں کو اللہ نہیں جانتے ہوں گے۔ فَإِنَّ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمینوں میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو پوشیدہ ہو، الا فی کتاب مبین، مگر یہ کہ وہ ایک بڑی محفوظ کتاب کے اندر موجود ہے۔ بس یہاں تک۔